ہم غوث کی محفل کو حشر سجائیں گے، ہم غوث کی محفل کو حشر سجائیں گے، ہم غوث کا لنگر بھی، ہم غوث کا لنگر بھی تا عمر پکائیں گے، ہم غوث کا لنگر بھی تا عمر پکائیں گے، بستی کے غریبوں کو، بستی کے غریبوں کو بھوکوں کو کھلائیں گے، بستی کے غریبوں کو بھوکوں کو کھلائیں گے، پھر غوث اگر چاہیں، پھر غوث اگر چاہیں، پھر غوث اگر چاہیں، پھر غوث اگر چاہیں بغداد بھی جائیں گے، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، بچہ بھی سلامت ہے، بچہ بھی سلامت ہے، بچی بھی سلامت ہے، بچہ بھی سلامت ہے، ہر ایک باراتی کا کنبہ بھی سلامت ہے، ہر ایک باراتی کا کنبہ بھی سلامت ہے، فرمان تمہارا جو، فرمان تمہارا جو دریا کی طرف پہنچا، فرمان تمہارا جو دریا کی طرف پہنچا، دلہن بھی سلامت ہے، دلہن بھی سلامت ہے، دلہن بھی سلامت ہے، دولہا بھی سلامت ہے، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، یا غوث کرم کر دو، غوث کرم کر دو، یا غوث کرم کر دو، غوث کرم کر دو، پھر دین کی دولت سے سب کا دامن بھر دو، پھر دین کی دولت سے دامن سب کا بھر دو، پھر دین کی دولت سے دامن سب کا بھر دو، بس اتنی گزارش ہے، بس اتنی گزارش ہے، بس ایک نظر کر دو، بس اتنی گزارش ہے، بس ایک نظر کر دو، بغداد کی گلیوں میں، بغداد کی گلیوں میں، بغداد کی گلیوں میں چھوٹا سمجھ کر دو، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، جبے کو چرانے کی نیت سے جو آیا تھا، جبے کو چرانے کی نیت سے جو آیا تھا، جبے کو چرانے کی نیت سے جو آیا تھا، سنسان اندھیرے کا جو لاب اٹھایا تھا، سنسان اندھیرے کا جو لاب اٹھایا تھا، یا غوث دعا کر کے مالک سے ندا کر کے، یا غوث دعا کر کے مالک سے ندا کر کے، ہم نے ہی اسے رب کا، ہم نے ہی اسے رب کا محبوب بنایا تھا، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، ملنے کو شمع سے یہ پروانہ تڑپتا ہے، ملنے کو شمع سے یہ پروانہ تڑپتا ہے، اس
قسمت کے اندھیروں میں دیوانہ بھٹکتا ہے، قسمت کے اندھیروں میں دیوانہ بھٹکتا ہے، اس عشق حقیقی میں، اس عشق حقیقی میں اتنا تو اثر آئے، اس عشق حقیقی میں اتنا تو اثر آئے، جب بند کروں جب بند کروں بغداد نظر آئے، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ الکرام وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے دو تین شعر آپ لوگ کے بلے کرام بلاد فرمائیں۔ یوں تم دنیا میں تمہیں کیا کیا نظر آتا ہے، یوں تو دنیا میں تمہیں کیا کیا نظر آتا ہے، یوں تو دنیا میں تمہیں کیا کیا نظر آتا ہے، یوں تو دنیا کہ بھول جاتی ہے آنکھ پلک جھپکانا، بھول جاتی ہے آنکھ پلک جھپکانا، بھول جاتی بھول جاتی ہے آنکھ پلک جھپکانا، بھول جاتی ہے آنکھ پلک جھپکانا، میرے سرکار کا جب روضہ نظر آتا ہے، میرے سرکار کا جب روضہ نظر آتا ہے، اور اس جگہ کے فرشتے بھی ٹھہر جاتے ہیں، اس جگہ کے فرشتے بھی ٹھہر جاتے ہیں، اس جگہ میرے سرکار کا جہاں جلسہ نظر آتا ہے، قبر پہ
خواجہ پاک کریم صدقہ ہندوستان میں، خواجہ پاک کریم صدقہ ہندوستان میں، خواجہ مسلمان جو جتنا نظر آتا ہے، یہ مسلمان جو جتنا نظر آتا ہے، یوں تو دنیا میں تمہیں کیا کیا نظر آتا ہے، یوں تو دنیا میں تمہیں کیا کیا نظر آتا ہے، کیا کوئی جیسا نظر آتا ہے۔ ہیلو 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 برسر اسٹیج تشریف فرما جملہ طالبان علوم نبویہ، جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ وہ پروگرام ہے، لوگ تو اپنے گھروں پر اللہ والوں کے نام سے پروگرام کراتے ہیں، لیکن اس پروگرام کی شانی الگ ہے۔ یہ پروگرام اللہ والے کے نام سے اور اللہ والے کے گھر میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ والے کے گھر پر اللہ والے کے ذکر کو سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اس پروگرام بڑی کم نصیب، بڑی کم لوگوں کو ملا کرتے ہیں۔ دنیا اپنے اپنے گھروں میں پروگرام کراتی ہے، لیکن کم از کم پہلے آپ کو چاہیے جو لوگ ابھی بھی شاید میری نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ چوراہے پر بیٹھے ہوئے ہیں، میری حضرات سے گزارش ہے بس تھوڑی سی دیر کے لیے تشریف لے آئے، اور جو فاتح خوانی ہوگی تو وہ نیاز بھی لے کر جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم غوثی اعظم بمنی بسر و ساما مدد غوثی اعظم بمنی بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ مدد کئی آمین. یہ دعا ہے اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن آمین تو ہے. بگردابی بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا کا قطب عالم زنم. اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ بکاری پیش حیرانم نغسنی یا رسول اللہ پریشانم نغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیب چارہ سازی کن مریض دردی سیانم نغسنی یا رسول اللہ. آئیے ذرا بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ پیاری آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر لبوں کو چھوم کر والہانہ انداز میں نذرانی عقیدت پیش کر لیں. قریب آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات یہ محفل حضور سید صاحب کے نام سے موسوم ہے، شیخ سید عبدالعزیز میاں کے نام سے، لیکن جو ان کو بھی لکھے بھی سردار ہیں جن کا آج پورے مہینے ہم لوگ ان کے نام سے بریانی لنگر کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو تمام اولیاء کے سردار ہیں. ان تمام کی گردن منقبت کی صورت میں میں غوث اعظم کے تعلق سے میں آپ حضرات کو کچھ بتانے کی کوشش کروں گا. اگر آواز نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ضرور آپ حضرات بہت اس کو سماعت بھی کریں گے. تو میں منقبت غوث اعظم کا مطلب کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں اور ان اشعار پر آپ خوب توجہ دیں، خوب توجہ سے جو سماعت فرمائیں. تو مطلب پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. اور ماشاءاللہ سوال بہت خوبصورت بچ رہا ہے جس میں امید ہے کہ آواز شاید دبے گی نہیں، اور ابھی امید یہی ہے کہ اور زیادہ بہتر بنائیں. تو مطلب سماعت فرمائیں کہ گفتگو نرالی ہے تذکرہ نرالا ہے. محفل پہ رن آنا چاہیے کہ گفتگو نرالی ہے تذکرہ نرالا ہے. گفتگو نرالی تذکرہ نرالا ہے. گفتگو نرالی تذکرہ نرالا ہے. گفتگو نرالی تذکرہ نرالا ہے. میرے غوث اعظم کا میرے غوث اعظم کا
نرالا میرے غوث اعظم کا مرتبہ نرالا ہے۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، آپ حضرات اس کو بھی خوبصورتی سے سماعت فرمائیں گے کہ ان کی آستانے کی شان پوچھتے کیا ہو، شان کیا کہتے ہیں کہ ان کی آستانے کی شان پوچھتے کیا درد کوتے کا، ان کے درد کوتے کا دبدبا نرالا ہے، ان کے درد کوتے کا دبدبا نرالا ہے۔ اور یہ کرام میں سے ولی گزرے ہیں جن کو اپنی ولایت پر، اپنی قوت پر بڑا ناز تھا۔ وہ جس ولی کی بھی بارگاہ میں جاتے تھے تو وہاں پر ان کا ایک شیر بھی تھا جو پالتو تھا، تو اس شیر کے لیے ایک گائے کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ آئیے اللہ والے جو ہے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے اور اپنے مریدین سے کہنے لگے دیکھو غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی جا رہا ہوں میں، غوث اعظم بھی میرے شیر کے لیے گائے کا انتظام کریں گے۔ بیٹھ کے غوث اعظم نے انتظام کیا، لیکن اس گائے کو جب آنے والے ولی کی شیر کے سامنے جب رکھا گیا تو جو ہی شیر نے منہ پھیلایا تھا اور گائے کو منہ میں لینا چاہتا تھا تو غوث اعظم کی گلیوں میں کمزور سا پتلا سا کتا پلنے والا، جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ غوث اعظم کی در کی گائے ہے اور شیر حملہ کرنا چاہتا ہے، فوراً اس کمزور سے کتے نے اس شیر پر ایسا حملہ کیا تھا کہ اس کی گردن کو دبا دیا تھا۔ جب اللہ والے نے غوث اعظم کی شان کو دیکھا تھا تو بھی ہکا بکا رہ گیا، اسی لیے کہا کہ غوث اعظم کے در کے کتے ہی ہیں، یہ اگر ہمیں مرتبہ مل جائے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے۔ تو آنے والا شعر کی سماعت فرمالے کہ لوح کیا قلم کو بھی رکھتا ہے نگاہوں میں، لوح کیا قلم کو بھی رکھتا ہے نگاہوں میں۔ غوث اعظم سب کچھ دیکھ رہے ہیں کیونکہ غوث اعظم نے خود فرمایا ہے نظر تو بلاد اللہ جماع کہ ہر غلط علی حکم اتصالی، کہ میں نے اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھ لیا جیسے ہتھیلی پر رائی کر رہا ہے، جب رائی کے دانے کو ہتھیلی پر رکھا جائے پورا دیکھ لیا جائے، اسی طریقے سے غوث اعظم پوری دنیا کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ شاعری غوث اعظم کے اسی فرمان کی عکاسی کی اپنے شعر میں، اس کو سماعت فرمائیں کہ لوح کیا قلم کو بھی رکھتا ہے نگاہوں میں، لوح کیا قلم کو بھی رکھتا ہے نگاہوں میں، لوح کیا قلم وہ زمین پر بیٹھے، وہ زمین پر بیٹھے، ہر دیکھتا نرالا ہے، وہ زمین پر بیٹھے دیکھتا نرالا ہے۔ بڑا ہی پیارا شعر ہے جس میں شاعر نے کہا ہے کہ میرے غوث اعظم تو پیروں کے پیر ہیں، اور الحمدللہ بے شک سچ بات ہے، پیروں کے پیر ہیں،
اور فرمایا ہے جیلان کے وہ بادشاہ بھی ہیں. اور غوث اعظم کا سلسلہ جو ہے یہ بہت ہی نرالا ہے، کیونکہ سلسلے جتنے بھی ہوں، کتنے ہی سلسلے ہوں، لیکن سلسلہ وہی چلتا ہے جس پر میرے غوث اعظم کی مہر لگ جاتی ہے، وہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو شیخ سماعت فرما لیں کہ وہ تو پیر پیرا ہے، وہ تو شاہ جیلا ہے، وہ تو پیر پیرا ہے، وہ تو شاہ جیلا ہے، وہ تو پیر پیرا ہے، وہ تو شاہ جیلا ہے کہ میرے غوث اعظم کا، میرے غوث اعظم کا سلسلہ نرالا ہے، میرے غوث اعظم کا سلسلہ نرالا ہے. اللہ پاک ان کے ساؤنڈ میں بڑھنے کے بعد ساؤنڈ والے لیکن ماشاءاللہ والے ایسے انعام بھی دیتے ہیں اور فرمائش بھی کرتے ہیں. یہ فرمائش بھی نہیں ہے تو آنے والا شیخ بھی سماعت فرمائے. اور جتنا غوث اعظم سے کرامات کا صدور ہوا اتنا کسی بھی ولی سے کرامات کا صدور نہیں. کرامات کی منبع ہے غوث اعظم. تو اس کرامت کا بھی ذکر شیخ بھی سماعت فرما لیں کہ بولا بِإِذْنِ اللَّهِ مردہ ہو گیا زندہ. غوث اعظم کا بِإِذْنِ اللَّهِ فرما دیں، مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ بولا بِإِذْنِ اللَّهِ مردہ ہو گیا زندہ، بولا بِإِذْنِ اللَّهِ مردہ ہو گیا زندہ، بولا بِإِذْنِ اللَّهِ مردہ ہو گیا زندہ کہ فاطمہ کا شہزادہ، فاطمہ کا شہزادہ ارے بولتا نرالا رہے، فاطمہ کا شہزادہ بولتا نرالا رہے. اور یعنی بڑا شیر ہے حضرات بہت سماعت فرما لیں کہ دامن شہیدیاں ہم کبھی نہ چھوڑیں گے. انشاءاللہ نہ کبھی چھوٹا ہے تھا، نہ کبھی چھوٹا ہے، نہ کبھی چھوٹے گا. ہم غوث اعظم کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے. کہیے انشاءاللہ کہ دامن شہیدیاں ہم کبھی نہ چھوڑیں گے. موسیقی کے نام بھی دے دیجیے کہ دامن شہیدیاں ہم کبھی نہ چھوڑیں گے، دامن شہیدیاں ہم کبھی نہ چھوڑیں گے، دامن شہیدیاں ہم کبھی نہ چھوڑیں گے. ارے ان کا یہ مجاہد بھی، ان کا یہ مجاہد بھی ایک گدا نرالا ہے، ان کا یہ
مجاہد ایک گدا میرا میرا تذکرہ میرا بابا سے بلند درود پاک 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 صلی اللہ علیہ نبی رمی والہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی 12:08 ہوئے، کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، شاید آخری ہی ہو، لیکن پھر بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ سے زیادہ میں تھکا ہوا ہوں۔ تو حضرات کسی شاعر نے عبارت